ہفتوں کے اندر. یہ بھی سیاست یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کی وجہ سے جو ہے یہ ادارے ہمارے جو یہ تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ تمام کے تمام کا ایک حصہ ہے. اور یہ کیونکہ سیاست کی نظر ہوتا رہا، یہاں سیاسی حکومتیں آتی رہیں اور اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھرتیاں کرتی رہیں، وہ اتنے اوور سٹافڈ ہو گئے، بیڈ مینجمنٹ رہی. اور یہ ایک گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے تمام ہی جمہوری اور غیر جمہوری حکومتیں رہیں. اس کے اندر یہ جو وہ کہتے ہیں نا، یہ وہ گائے تھی جس کو وہ ملک کرتے رہے. اب وہ سٹیج ہو گئی ہے کہ یہ بانجھ ہو گئی ہیں. پی اے کی اب لیٹسٹ کیونکہ اب اس وقت کرائسس چل رہا ہے، ویسے تو اس کی پرائیویٹائزیشن کا ہم سن رہے ہیں کہ نگران حکومت بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے گامزن ہے کہ انہوں نے اس کو اب درست کرنا ہے، مزید اس کو پیسوں کے ٹیکے نہیں لگانے ہیں، بہت زیادہ اس کنویں میں پیسے ڈال چکے. لیٹسٹ اس میں یہ چل رہا ہے کہ 2 ہفتوں سے پی اے کی اس وقت 340 پروازیں اس وقت منسوخ ہو گئی ہیں. اور یہ اس منسوخ ہونے سے 8.5 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہو رہی ہے کہ پی ایس او نے واجبات کی عدم ادائیگی پر ان کو ایندھن دینے سے انکار کر دیا. اس لیے جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے 134 جو 340 میں سے بین الاقوامی فلائٹس تھیں. منگل کو 51، بدھ کو 18، لمبائی وہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب ایک فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی 200-250 جو مسافر ہوتے ہیں، ہر مسافر کی ایک کہانی ہوتی ہے. کوئی جنازے پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی پہ جا رہا ہوتا ہے، کسی نے آگے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہوتی ہے، کسی نے وہاں سے ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے کوئی. وہ ایک صرف یہ 340 فلائٹوں کی منسوخی کی بات نہیں ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو پی اے کی کوئی ساکھ اگر رہ گئی تھی اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے. ہم نے ہدایت اللہ خان ہیں، یہ پیپلز یونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بلایا ہے کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اور اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہونے جا رہی ہے، اس وقت تو آلموسٹ کنسنسس ہے پاکستان کے اندر کہ یار خدا کے لیے اسے جان چھڑا لیں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دے دیا اور ہمیں اپنے بات کرنے کے لیے اجازت دے دیا. اپنے بڑے عرصے دراز سے اس کے خلاف ایک مہم اور خاص کر میڈیا پہ چل رہا ہے. انٹرنیشنل ایئرلائنس کی میں اگر بات نہیں کروں گا، اپنے لوکل کی بھی کروں تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ سب سے پہلے اٹیمپٹ تو اس پہ 97 میں ہوا تھا شاید خاقان عباسی کے دور میں، اور یہ زوال اس وقت سے شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ اوپن اسکائی پالیسی جو میاں صاحب لے کر آئے تھے، اس پہ پی آئی اے پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مین پرابلم لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ایسٹس پہ ہے. جو میاں صاحب کی گورنمنٹ کی آمد کی انتظار ہوتی ہے کہ تھوڑے بہت اگر راستہ مل جاتا ہے. عام آدمی کو اوپن اسکائی پالیسی ذرا سمجھا دیں کہ باہر کی فلائٹس کو یہاں پہ ایئر لائنس کو یہاں پہ موقع دیا گیا کہ ہمارے وہ ڈومیسٹک روٹس میں آئیں. حالانکہ یہ دنیا بھر میں یہ ریسیپروسٹی پہ کہ آپ ہمیں جتنے روٹ دیں گے ہم آپ کو دیں گے، تو اس کو رد کرتے ہوئے ان کو خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنس کو ہم نے یہاں پہ اجازت دی. یہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں؟ جی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ لمیٹیشن ہوتی ہر چیز کی دنیا میں. اگر آپ 10 لیٹ لیتے ہیں تو 10 دیتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر بندے نے اپنی دوستی نبھائی ہے. 2097 کا اٹیمپٹ ہوا، یہ ناکام ہو گئے. پھر 2016 میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا پرائیویٹائزیشن کے لیے. ان کو پرائیویٹائزیشن سے پی اے کی کوئی غرض نہیں، پی اے کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. اب تو صرف اس کا نام بکنے والا ہے اور ایسٹ بکنے والے ہیں. باقی پی اے کے جو جہاز ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے گا. جہاں تک تعلق ہے اوور سٹافنگ کا، تو یہ صرف ایک پراپیگنڈا چل رہا ہے. اس وقت سب سے کم سٹاف ہمارے پاس ہیں، ٹوٹل 8-9 ہزار رہ گئے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایئرکرافٹ اس وقت اوور سٹافنگ کر رہی ہے. ہدایت اللہ خان صاحب مجھے ذرا شیئر کریں دیں، یہ کسی جگہ بھی یہ بیلنس شیٹ پڑھی جائے کہ اس وقت مجموعی خسارہ جو ہے وہ 713 ارب روپے ہو چکا ہوا ہے، اور روزانہ کا 50 کروڑ کا نقصان ہے، اور ماہانہ 13 ارب روپے کا نقصان ہے، اور سالانہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے 156 ارب روپے جو ہے نا اس کی درکار ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ الزام ہے کہ پی آئی اے کے اوپر کہ جی یہ اوور سٹافڈ ہے،
تو یہ چند جہاز دنیا کی جو کسی بھی ریشیو کے ساتھ اگر دنیا کی ایئر لائنز کے مقابلہ کیا جائے جہازوں کی سٹاف کے ساتھ یا پیسنجرز کی سٹاف کے ساتھ، یہ تو خوفناک قسم کے بیشہ فگر ہے. میرے پاس ایگزیکٹلی فگرز نہیں ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ 2022 کا جو ہمارا اپریشنل پرافٹ ہے وہ 172 بلین ہے. آپ اس کو بھی چیک کر لیں. یہ مارچ میں صرف ہم نے 24 بلین اپریشنل مطلب ہے کہ پرافٹ مچ گئے ہم، لیکن یہاں پہ اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے پاس نئے جہاز نہیں آ رہے. جہاز لینا گورنمنٹ کی، اور کوئی بھی ایئر لائن جو اس کے پاس گورنمنٹ کی اگر سپورٹس نہ ہو وہ پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ ایمریٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہی گورنمنٹ اس کا گارنٹر ہے. وہ 100 جہاز بک کر لے تو گارنٹی ان کی ہوتی ہے، 200 بک کر لے تب بھی گارنٹی ان کی ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ 10 جہاز دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج بھی اس کا اگر فیلڈ آپ 50 پہ لے کے جائیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نو لاس اور نو پرافٹ پہ چلا جائے گا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئر لائنس جس ملک کی ایئر لائن ہوتے ہیں جیسے ایمریٹس UAE کا ہے تو وہ ان کے ایک سلوگن ہے. اسی طریقے سے PA پاکستان کا سلوگن ہے آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے نا، اس لیے کہ آپ کا جھنڈا ہر دنیا میں اگر لہراتا ہے تو اسی کی بدولت لہراتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم آپ کے پبلک کو جو کیموڈیٹ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ بھی آخر گورنمنٹ کچھ دینا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام دنیا سے آپ کے ڈیڈ باڈیاں فری اٹھا رہے ہیں. کہیں بھی کوئی پرابلم ہو جائے تو PA کو جانا پڑتا ہے، ورنہ 4 نجی ایئر لائن ہیں. جی اسی وجہ سے اسٹیٹ ایئر لائن چلائی جاتی ہے کہ چترال میں یا اس طرح کی کافی روٹس جو ہیں جو پروفیٹیبل نہیں ہیں ریاستیں کرتی ہیں. مگر یہ ایک یہاں اس پہ تو آلموسٹ اب کنسنسس ہو گیا ہے کہ جناب اس کو اب کوئی کاسمیٹک نہیں، ایک میجر سرجری کرنی ہے. اب اس کے اندر بحث یہ رہ گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ روزویلٹ کا فار ایگزامپل بائی ڈیزائن میں خود بتا رہا ہوں کہ اس کو جان کے بند کیا گیا اور اس کو ڈی ویلیو کروایا گیا جب آپ نے اس کو امیگرینٹس کو دے دیا. ایک 3 اسٹار ہوٹل پرائم ٹائم، وہ جو پرائم ایریا کے اندر سینٹرل نیو یارک کے اندر. تو یہ اس کے اندر سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو سلوشن کی طرف کوئکلی آپ بتائیں. تو سلوشن سر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ بہت آسان ہے. یہ انہوں نے اگر آپ دیکھ لیں تو 3rd کلاس کمپنیوں کے لون جو ہے نا ریشیڈول ہوئے ہیں. اگر اس لون کو آپ ریشیڈول کر لیں 5 ایئرس کے لیے کر دیں، ہم یہ نہیں کریں کہ اس کو معاف کر دیں. اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایسٹ اتنے ہیں کہ اگر اس پہ بھی چلے جائیں تو ہمارے ایسٹ اگر لے کے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور جہاز ہمیں 50 پورے کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ 6 منتھ میں یہ نو لاس نو پرافٹ پہ چلی جائے گی. داد اللہ خان بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. مگر یہ لارا اور یہ وعدہ اتنی دفعہ یہ ایفرٹ کر چکے ہیں کہ ایک ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں گے. یہ کئی دہائیوں سے سلسلہ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ 6 منتھ میں یہ نو لاس نو پرافٹ پہ چلی جائے گی. داد اللہ خان بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. مگر یہ لارا اور یہ وعدہ اتنی دفعہ یہ ایفرٹ کر چکے ہیں کہ ایک ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں گے. یہ کئی دہائیوں سے سلسلہ رہا ہے، یہ ہوا نہیں ہے.